میری بات دھیان سے سن لیں اور ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی پوری عبادت کی کایا پلٹ دے گی۔ مسئلے پر کھڑے ہونے سے پہلے یہ سچ جان لیں، ورنہ آپ کی تراویحیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ آج کل کی خواتین اور حضرات مسجدوں اور گھروں میں ایسی خوفناک غلطی کر رہے ہیں جس نے پوری عبادت کا خلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو صرف فرض ادا کر لیے، مگر حقیقت میں ہم اللہ پاک کو ناراض کر کے مصلی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تراویح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ 8 رکعت، 10 رکعت یا پھر 20 رکعت؟ لوگ برسوں سے اندھیرے میں ہیں، لیکن آج کی یہ وظیفہ ریل چینل پر وہ ویڈیو وہ پردہ اٹھائے گی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم صحابہ کیا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ایسی تباہ کن غلطی کے بارے میں جاننا ہوگا جو آپ کے سجدوں کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ آج میں نیت سے لے کر آخری سجدے تک وہ مکمل طریقہ کار بیان کروں گا جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ اپنی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کی رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک دعا، ایک ایک بات اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ کر دیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میری بات دھیان سے سن لیں اور ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی پوری عبادت کی کایا پلٹ دے گی۔ رمضان المبارک کی وہ ہر رات، وہ ہر لمحہ اور اس میں ایک ایک گھڑی روح پروار رات ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ ان لمحوں میں آپ جب بھی دیکھیں گے جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ ان لمحات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری یہ راتوں کی عبادت، یہ ہماری تراویحیں اللہ کے حضور کتنی قیمتی ہے؟ آج کی یہ وظیفہ ریل چینل پر چلنے والی ویڈیو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو روزانہ ہمارے چینل پر آ کر دعا اور وظیفہ سنتے ہیں، ان سب کے لیے آج تمام مردوں اور عورتوں کے لیے ایک پکار ہے جو اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طریقے سے عبادت کریں۔ آج میں وہ حقائق بیان کروں گا جو آپ کی ہر رکعت کو قیمتی بنا دے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چند سوالات جن کے جواب ہر مسئلے پر کھڑے ہونے والے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا سوال، کیا واقعی ہماری تراویحیں بارگاہ الہی میں قبول ہو رہی ہیں یا ہم صرف ایک رسم پوری کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ دوسرا سوال، وہ کون سا خفیہ نکات ہے کہ اگر نماز میں ہمیشہ شامل نہ ہو تو اتنی لمبی مشقت کا وہ نور نہیں ملتا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، تراویحوں کی وہ اصل تعداد کیا ہے جس پر دل کو سکون ملے گا؟ اور اس کے جواب میں وہ بات بھی آئے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ چوتھا سوال، ہماری مائیں بہنیں جو گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مصروف ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ کون سا طریقہ ہے جسے خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا؟ ان سب سوالات کے جوابات ایک ایک کر کے ڈھونڈیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ایک بھی نقطہ چھوٹ گیا شاید اس رمضان المبارک 2026 کا کوئی بھی ایک خاص نقطہ آپ کھو دیں گے جس کا برسوں سے آپ انتظار کر رہے تھے، شاید آپ کو وہ نہ مل سکے۔ اب پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ تراویحیں کیا ہے؟ ہم اسے صرف ایک نماز کیوں سمجھتے ہیں؟ لفظ تراویح کا مطلب ہے راحت دینا۔ سبحان اللہ! تو سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے لیے بوجھ نہیں بلکہ روح کی راحت بنا کر بھیجا ہے۔ تصور کریں، سارا دن اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو آپ برداشت کرنے کے بعد جب مومن عشاء کی نماز کے فرائض ادا کر کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ہر 2 یا 4 رکعت کے بعد آپ جب بیٹھتے ہیں تو صرف سانس لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح اور اس کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں وہ راحت مل رہی ہے یا نہیں؟ اکثر مرد مسجد میں یہ سوچ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ امام مسجد جلدی کرے تاکہ گھر جائیں۔ عورت گھر کے تھکا دینے والے کاموں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد تراویحیں پڑھتی ہیں۔ اگر عبادت صرف ذمہ داری بن کر رہ جائے تو پھر راحت کہاں سے ملے گی؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعداد رکعات۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعات تراویحیں اور 3 وتر۔ اس میں قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے۔ 8 رکعات کیسی ہوں گی جنہیں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھ رہا ہو؟ پھر دور فاروقی میں جب مسلمانوں کی
की तादाद बढ़ी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने आपको एक इमाम के पीछे जमा किया और 20 रकात तरावियां की। सुहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो और दीगर इस पे मुतफिक हुए। यहाँ एक नुक्ता समझिएगा, 8 रकात पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 20 रकात पढ़ना अजमत सुहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो है। अल्लाह दोनों अमल को कबूल करता है। झगड़ा सिर्फ वहां होता है जहां एक को मानकर दूसरे की तौहीन की जाए। तारीख बताती है कि दौरे फरूकी में सुहाबा तरावियों के तवील कयाम के लिए लाठियां पकड़ते थे। वो थकते नहीं थे बल्कि इनकी रूह ताजा होती थी। पूरी रात में उन्हें कुरान पाक सुनने का शौक होता था। आज हम 10 मिनट के लिए कयाम से घबरा जाते हैं। अगर आज हम भी वही कैफियत पैदा कर लें जो उन्होंने की हुई थी तो हमारी दुआएं भी अर्श को हिला देंगी, हमारी दुआएं भी जरूर कबूल होंगी। अब इसकी नीयत कैसे करनी है? नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपने मसल्ले पर इसी तरह खड़े होकर तरावियां पढ़नी है, बस नीयत होगी। अगर जबान से कहना चाहे तो यूं कह दें, मैं नीयत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। बस कोई लंबी अरबी अल्फाज की जरूरत नहीं। औरतों के लिए असल तरीकाकार क्या है? प्यारी बहनों, अगर आप अपने घर के अंदरूनी कमरों में नमाज पढ़ना चाहती हैं तो ये मस्जिद नबवी में खड़े होने से ज्यादा अजर रखता है अगर नीयत सच्ची हो। लेकिन इसमें पर्दे का एहतमाम जरूरी है। बाल, कलाइयां, बाजू सब ढके हुए होने चाहिए। अगर आप बच्चों या बीमारियों की वजह से पूरी तरावियां ना पढ़ पाए तो मायूस ना हो। 2 रकात भी आंसुओं के साथ पढ़ ली जाए तो वो कबूलियत की उम्मीद होती है। अब इसमें सेहत और मौजज़ा क्या है? अफ्तार के बाद शुगर का लेवल बढ़ता है। तरावियों का कयाम, रकू, सजदा इसे मुतवाजन करता है, दिल की धड़कन को बेहतर करता है, जिस्म में वो लचक मिलती है जो जिम जाने से भी नहीं मिलती। वो चीजें जो 20 रकात को भी बेअसर कर देती हैं, वो क्या है? अगर दिल में ये ख्याल आ जाए कि लोग देख रहे हैं और मैं पारा खत्म कर रहा हूं तो समझ ले नेकियां जल गईं। नियत बांधने से पहले एक लम्हे के लिए दिल में कहें, या अल्लाह इस वक्त तेरे सिवा कोई मुझे नहीं देख रहा। तरावियों के दौरान सबसे बड़ी की जाने वाली गलती नजरें इधर उधर घुमाना, मसलन पंखे की तरफ देखना, कारपेट की तरफ देखना, मस्जिद के डिजाइन की तरफ देखना, लोगों के कपड़ों की तरफ देखना, ये काम मत करें। नमाज पढ़ते दौरान आपकी नजरें सजदे की तरफ होनी चाहिए। इससे सुकून पैदा होगा और दिल को इत्मीनान मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत की अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर है। लिहाजा घर में पुरसुकून जगह पर वकारे ख्या और सुकून के साथ नमाज पढ़ें। अगर एक साथ नहीं पढ़ सकती तो 2-2 रकात करके वक्फे के साथ आप पढ़ सकती हैं। अल्लाह ने दीन आसान बनाया है, मुश्किल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप नमाज तरावियों में ये तमाम गलतियां कर रहे हैं तो ना करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नमाज तरावियां, रोजे, सजदे, नमाजें, कुरान पाक सब अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अब आखिर में आप सब के लिए आज के दिन की खसूसी इज्तिमाही दुआ की जा रही है। मेरी जिन जिन बहन भाइयों ने मुझे मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उन सब के लिए आज खसूसी दुआ की जा रही है। दुआ में शामिल होकर आमीन जरूर बोलें। अल्लाह करीम हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह जितने रोजे बाकी बचे हैं, अल्लाह उन्हें अदब व एहतराम के साथ रखने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह पाक हमें हज और उम्रे की सादतें अता फरमा दे। अल्लाह पाक हम सब के साथ नरमी वाला मामला फरमा दे। खुदा वंदे ताला हम तेरे बंदे हैं। अल्लाह हम कमजोर हैं, उलझ जाते हैं, फिसल जाते हैं, गलत राहों पर चल पड़ते हैं। अपनी रहमत का साथ अता फरमा दे। या अल्लाह तेरी रहमत, तेरा करम हमारा बाजू थाम ले। अल्लाह हमें हमेशा राह इस्तिकामत, राह खदायत का इस्तिकामत अता फरमा। मौला करीम हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, इबादतों का शौक अता फरमा, तलावतों की लज्जत से आशना कर दे। मौला करीम कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कसरत से जिक्र की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों को कर्ज से रिहा कर दे, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर कर दे। जो बेघर हैं इन्हें अपनी छत अता कर दे। ए अल्लाह जो बेआसरा है इनका सहारा बन जा। ए अल्लाह तुझे रसूल का वास्ता पेश करते हैं, तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं। अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह गारे सजदा के नुकीले पत्थरों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों का सदका हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह हजूर की आंखों से उम्मत के लिए बहते हुए आंसुओं का सदका हमें माफ कर दे। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे खबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत सईदा फातिमा तुल ज़हरा का वसीला पेश करते हैं। अल्लाह तुझे हसनैन करीम का वास्ता पेश करते हैं।
ہیں, بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں, سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں, کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے, ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں, امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے, اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے, مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا, اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے. اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے. اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے. اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں, اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے. اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں, اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے, اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے. اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا, اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے. مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں, مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. مولا پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے, اعلانیہ بھی کیے, سریعام بھی کیے, چھپ کر بھی کیے. مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے. اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے. مولا آج کی رات ہی عطا کر دے. اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, سچا عاشق رسول بنا دے, اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے, مالک کریم یہ سستی دور کر دے. اے اللہ ہمیں چست کر دے, دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے, عبادتوں کا شوق عطا فرما دے, تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے. اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے. میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ شفا دینے والے مولا, اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا قرض داروں کے قرضے اتار دے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرما, نظر رحم فرما, ہمارے سارے گناہ معاف فرما, ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما, ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما, ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما, بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما, ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما, مقروضوں کے قرض ادا کروا دے. اے میرے مالک کریم جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے, بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت نصیب فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا, خاوند اور بیوی میں محبت کے پھول کھلا, بہن بھائیوں میں محبت پروان چڑھا, جو آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروا دے. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا, اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا سفر آخرت ایمان پر ہو. اے اللہ بہت پریشان ہیں, اے اللہ بے پناہ پریشان ہیں لوگ, اے اللہ معاشی طور پر الگ پریشان ہیں, بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں. کرم کر دے مولا, آج کی رات کرم کر دے. اے اللہ روزگار میں برکت ڈال دے, قرض داروں کے قرضے اتار دے, بیماروں کو شفا مل جائے. اے میرے مالک کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے. اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے, اے مالک کریم تو نام بھی جانتا ہے, تو کام بھی جانتا ہے, بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو
بھر دے، اے اللہ سب کی جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اے کرم کر دے مولا آج جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں جو بھی تکلیف میں ہے، اے اللہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، میرے آقا کوئی بھی امتی ہے، اے اللہ ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری آقا کے ہر امتی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، سب تکلیفوں کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں بیماریوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا قبر کے کیڑوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے مالک مولا ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اے مالک مولا ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں مولا، ہمارے حال پر رحم فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، معاشی بحرانوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کی گودوں کو بھر دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گود خالی ہے ان کی گود کو ہری کر دے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو لوگ ازواجی زندگیوں کی تلخیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کرم سے دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو نوکریوں کی تلاش میں ہے اے اللہ انہیں نیک روزگار عطا کر دے، اے اللہ سب کو اپنی راہ کا مسافر بنا لے، اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں بس رہی ہے اے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے، اے پاک پروردگار ہمیں حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مالک کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما لے، اے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے تیری ہی بادشاہی ہے، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک بہت پریشان ہیں لوگ، معاشی طور پر الگ پریشان ہیں، بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں، مالک کریم کرم کی رات ہے، کرم کا دن ہے، اے اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے، اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں، اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے